إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب وإذا أحب الله عبدا آتاه الإيمان رواه الحاكم في المستدرك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري في كتاب الإيمان ورواه المسلم في مقدمة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات، سورہ آل عمران اور پھر سے سورہ حجرات کی آیتیں اور ان کو ٹکڑے پڑھے گئے. دو حدیث جو مستدرک حاکم اور بخاری مسلم کی ہے آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی. انہی آیات و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں گزشتہ خطبہ کی وضاحت یعنی مومنانہ اوصاف کے عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت کے دائرے اور روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمت و دولتوں سے نوازا ہے. پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی جناب
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، بحیثیت مسلمان ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل دنیا اور اہل دنیا کی حالت بڑی ہی ناگفتہ بہ بنی ہوئی تھی۔ ایک گاؤں دوسرے گاؤں پر، ایک قبیلہ اور خاندان دوسرے قبیلہ اور خاندان پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا، اور نوبت تو یہاں تک آن پہنچی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ اسی حیوانیت کے ماحول کو انسانیت میں بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 571 عیسوی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے نبوت اور رسالت کے بعد حیوانیت میں پڑی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو کبھی جادوگر، ساحر، پاگل، مجنون اور نعوذ باللہ دیگر کیسے کیسے گھنونے القاب سے ملقب کیا گیا۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیا گیا، اور اتنا ہی تنگ کیا گیا کہ صحابہ کرام نے، صحابیات نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مجبور ہو کر مکہ جیسے محبوب شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا درس دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سبق دیا، وہ صحابہ کرام کو آپس میں بھائی چارگی کا سبق دیا، مہاجرین کو انصار کا اور انصار کو مہاجرین کا بھائی قرار دیا۔ اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے اتنا متاثر ہوئے، آپ کی باتیں اتنی اثر انداز ہوئی کہ تاریخ کے کئی صفحات رقم کر دیے۔ ایک مثال دیتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، تاریخ کی مشہور روایت ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں بھی لکھا ہے۔ تاریخ کا جو ہے اہل ایمان کو مطالعہ کرنا چاہیے، بڑی اہمیت ہے۔ ہم اور ہماری امت اسلاف کے طور طریقے صحابہ کرام کے تاریخ اور ان کی جو سیرت سے ناواقف ہیں۔ بہرحال یہ امت کا المیہ کہیے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا بھائی چارہ کرایا۔ عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے آئے تھے، سعد ابن ربیع مدینہ کے رہنے والے تھے، انصار تھے۔ جب بھائی چارہ کرا دیا تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، میں اہل مدینہ میں بڑا مالدار ہوں، اور یہ اہل مدینہ جانتے ہیں کہ میں صاحب مال ہوں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ ایسا کرتے ہیں عبد الرحمن، آپ میرے بھائی بنے ہو، مسلمان ہو، اللہ کے نبی نے مجھے بھائی آپ کا بنا دیا ہے، تو میری جائیداد کے 2 حصے کرتے ہیں، آدھا تم لے لو، آدھا میں رکھتا ہوں۔ ایسی نظیر صحابہ کرام نے چھوڑی تاریخ میں کہ شاید ہی کوئی مثال ملے، پوری تاریخ دنیا کو کھنگال ڈالیے، ایک مثال نہیں ملے گی جو تاریخ صحابہ کرام نے رقم کر دی۔ کیا کہا معلوم؟ آدھی جائیداد تم لے لو، پھر اس کے بعد کہا کہ عبد الرحمن، اللہ نے مجھے 2 بیوی عطا کی ہے، ایسا کرتا ہوں کہ ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا، اب تم میرے بھائی بن گئے ہو۔
میری جائیداد میری ملکیت پر تمہارا حق بنتا ہے. قربان جائے ہمارے اسلاف پر عبد الرحمن ابن عوف جواب دیتے ہیں بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک، اللہ تمہیں اے سعد ابن ربی اللہ تمہیں اپنے مال اور اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اسعدنی الی طریق، مجھے ایسے راستے کا بتاؤ جو ہے بازار کی طرف جاتا ہے، طریق السوق. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پنیر اور گھی کے مالک ہو گئے اور مالداروں میں پھر شمار ہونے لگے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بہرحال آج بھی جہاں پہ دنیا میں مسلمان رہتے ہوں، چاہے وہ سیاہ فام ہو، سفید ہو، طویل ہو یا قصیر، اسی طرح سے کسی بھی خاندان اور قبیلے کے ہوں، تمام مسلمان دنیا میں پائے جانے والے آپس میں بھائی بھائی ہے. دین اسلام نے یہ تعلیم دی. اللہ کہتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت 10 میں انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے، مومن اور مسلمان کا مومن کا بھائی ہے. اس طویل اور عریض تمہید کا مقصود جانتے ہیں کیا ہے؟ مطالعے کا مقصد یہ ہے کہ مومن اور مسلمان جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، سوائے روافض اور چند لوگوں کے سب کا یقین ہے کہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جتنی بھی آیت، جتنی بھی الفاظ، جتنے بھی حرف ہیں، سب من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، سوائے روافض اور چند ایک کے. تمام کا یقین ہے نا. اللہ اپنی کتاب میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اللہ کہتا ہے سستی مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، دنیا کی پریشانیوں سے غمگین مت ہو، سستی بھی مت کرو. اور اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند رہو گے. اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے. اور اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی تمام باتوں پر یقین رکھنے والے ہیں. جس کو شک و شبہ ہو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا. اللہ کیا کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور جو شک و شبہ میں پڑتا ہے مسلمان نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ حجرات کا مطالعہ کریں. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں ثم لم یرتابوا، اللہ کے رسول اور ان کی باتوں کے بارے میں شک و شبہ میں نہیں پڑتے. اور جو مشکوک ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اللہ کے بارے میں مشکوک ہو، رسول کے بارے میں مشکوک ہو، اللہ کی باتوں کے بارے میں مشکوک ہو، رسول کی احادیث کے بارے میں مشکوک ہو، وہ مومن اور مسلمان نہیں. بہرحال تم مومنین، اللہ نے شرط لگائی ہے سورہ آل عمران میں. اب اللہ کی کتاب کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ مومن حقیقی کون ہے. جانتے ہیں تو وقت مختصر ہوتا ہے، اس کی ایک طویل تفصیل ہے. مومن حقیقی وہ ہوگا جس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو. کسی کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی بزرگ ولی کی محبت بیٹھی ہو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 کا مطالعہ کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.
جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر اللہ کی محبت شدید ترین پائی جاتی ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے نا ان کے اندر بزرگوں کی محبت، ولی کی محبت، اللہ کی محبت سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، مومن وہ ہوگا جو اللہ رسول کی بات پر عمل کرنے سے پہلے غور فکر کریں گا دو باتوں پر۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، اب چند دن بعد دیکھیے ایک بڑی سے تہوار اور عید منائی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مسلمان رات بھر محنت کریں گے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوگا؟ مومن حقیقی کی پہچان کیا ہے؟ کوئی بھی عمل بطور عبادت کے کر رہا ہو، بطور تقرب الہی، مقصد اللہ کی رضا اور دین ہو، اس عمل کے کرنے سے پہلے دو باتوں کا بہت پاس و لحاظ کرے، بہت خیال رکھے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے اعمال میں سے جو عمل وہ کرنے جا رہا ہے اس عمل میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اگر شرک پایا جاتا ہے تو مومن اور مسلمان نہیں۔ دوسری بات یہ کرے، غور کرے کہ اس کا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور موافق ہے کہ نہیں ہے، اس کے عمل میں نیت صاف ہے کہ نہیں ہے، اخلاص داخل اور شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نیت صاف ہے، مخلص ہے، لیکن خلاف سنت نبوی عمل ہے تو وہ عمل ایک تو مقبول نہیں، دوسرا وہ کرنے والا مومن نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ کہف کا مطالعہ کریں، 18 آیت نمبر 110، ایک دم اخیر آیت، اللہ کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ مراد ہے اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، اور جتنی بھی شریعت میں ایمانیات کی باتیں ہیں تمام پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کا دعوے دار ہو، مسلمان کی گنتی میں شمار ہوتا ہو، اس کے اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح ہی کرے، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائے۔ مومن اور مسلمان وہ ہوگا کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کی باتوں کو فالو کرے، مانے، سر تسلیم خم کرے، بلا چوچرا قبول کر لے، اور خاص طور سے جب معاملہ اختلافی ہو تو اختلافی معاملے میں اب اسی بات کو اختیار کرے جو اللہ اور رسول نے بتائی ہو، ضابطہ اور اصول اللہ اور رسول کا اختیار کرے، وہی مومن اور مسلمان ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں۔ سورہ نساء مطالعہ کیجئے، سورہ نمبر 4، اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے، امام ہے، بزرگ ہے، ائمہ ہے، ان کی اطاعت کرو، امیر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ نے آگے کہا ہے اگر اختلاف ہو جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا مسلمان جو اللہ کے بارے میں اختلاف کرے، اللہ کی باتوں کے بارے میں اختلاف کرے؟ ہے کوئی مومن ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کرے، نبی کی باتوں کے بارے میں اختلاف کرے؟ ارے جائیے، جو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، نبی کی باتوں کے بارے میں اختلاف کرے وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ رسول کے بارے میں اختلاف کرنا یہ مومن کا شیوا ہی نہیں ہو سکتا ہے، مومن کی صفت ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، معلوم یہ اختلاف کہاں ہو سکتا ہے؟ اولو الامر میں، اماموں میں، بزرگوں میں، ولیوں میں، امیروں میں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایسے اختلافی معاملے کو اللہ رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہو تو اپنے اختلافی معاملے کا حل اللہ رسول سے لو۔ امام بزرگ شخصیت پرستی میں پڑھ کر اپنے آپ کو گمراہ مت کرو۔ ایک آیت چھوڑ کر 61 میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی پیغامات کی طرف آؤ، احادیث کی طرف آؤ، اللہ رسول کی باتوں کو اختیار کرو، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اللہ کہہ رہا ہے صرف منافق بچیں گے جو اللہ رسول کی بات سے بھاگیں گے۔ اختلاف کے وقت اگر اللہ رسول کی بات سے بھاگ رہا ہے کوئی تو مومن اور مسلمان نہیں۔ کون ہے؟ منافقین، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومن کی پہچان بتائی۔ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی کوئی فیصلہ آ جائے نا، کوئی حکم آ جائے نا، تو بلا چوچرا، بلا قیل و قال، بلا دل میں تنگ دستی محسوس کیے ہوئے فوراً قبول کر لے۔ اگر نہیں قبول کرتا ہے سورہ نساء کا مطالعہ کرے، اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے قسمیہ جملہ کہا ہے، قسم فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کون مومن نہیں ہو سکتے؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو اپنے اختلافی معاملے میں فیصل نہ بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کون ہوگا؟ جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو نا تو اس کا دل خوشی محسوس کرے، جس کے دل میں کڑھن محسوس ہو، جس کا دل سننے کے گوارا نہ کرے، خود اپنے آپ کو یا لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی سبب اختیار کرے، مائک چھین لے یا کوئی اور سبب اختیار کرے، وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سورہ زمر میں کہتا ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کی خالص وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو ان کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا سن کے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ کی توحید سے چڑھنے والے لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک نقطہ آگے اور بیان کیا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے کسی محفل میں، جیسے ہے نا بعض علماء بھی نہیں کہنا چاہیے، بعض علماء نما لوگ شروعات کرتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی ایک پھلا بلا پیر کے اڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں اس کو نعوذ باللہ شیخ عبد القادر پیر کی طرف پلٹا دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے نا اذا ہم یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں، ہاں یار یہ مولوی صاحب صحیح ہے، یہ واقعات بتاتے ہیں، وہ گرچہ واقعہ بے پیر و سر کا ہو، وہ گرچہ واقعہ قرآن کے مخالف ہو، وہ گرچہ واقعہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرنے والا ہو، وہ گرچہ واقعہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، ہاں مولوی صاحب واقعات بہت اچھا بیان ہے، یہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 43 45 47 کا مطالعہ کریں، آخر میں اللہ نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے یا اللہ کی نازل کردہ کتاب سے فیصلہ نہ کرے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے ایک جگہ کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے، دوسری آیت میں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے، تیسری آیت میں اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ صرف ظالم فاسق نہیں بلکہ کافر ہیں جو اللہ کی آیتوں سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک نقطہ بتا کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، ہم مومن اور مسلمان ہیں، کسی طرح شک و شبہ نہیں کرتے ہیں، نبی کی بات میں انکار ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کی بات میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کا ہی مطالعہ کریں، اللہ کہتا ہے آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. اور اس کا دوسرا معنی برعکس معنی کیا ہوتا ہے؟ جس نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کے فیصلے کو رد کیا، اس نے اللہ کے فیصلے کو رد کر دیا. اور کہتا ہے اللہ قرآن میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ سورہ نور میں 24 آیت نمبر 63 کا مطالعہ کریں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مومنہ کی یہ شان ہو نہیں سکتی، کوئی مومن اور مومنہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ہو نہیں سکتی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہ، کہ ان کے لیے کوئی اور بھی راستہ ہو اور بھی اختیار باقی ہو، یہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے. مومن اور مسلمان کے اوصاف شریعت میں کیا ہیں؟ کچھ باتیں آپ نے گزشتہ خطبہ میں جانی ہیں، چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات سمیٹتا ہوں. مومن اور مسلمان وہ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. آج مسلمانوں کا المیہ کہیے نا کیا ہے؟ محبت تو چھوڑیے، اگر کوئی مسلمانوں میں ایسا بھی گروہ ہے کہ مسلمان کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لے ہوئے یا کوئی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے ہوئے تو ان تمام لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں پھر سے نکاح ثانی کرنا پڑتا ہے. مساجد میں بورڈ لکھ کے رکھے ہوئے کہ مسجد فلاں کی ہے، اس میں فلاں اور فلاں نہیں آ سکتے. مسلمان ہی کے بارے میں، غیر مومنین کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے، المیہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے اشارہ دیا ہے نا، واضح طور پر اللہ نے کہا ہے مومن اور مسلمان کون ہوتا ہے، کیا صفت ہوتی ہے؟ آپس میں محبت کرنے والے، رحماء بینہم. اللہ کہتا ہے آپس میں بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں. دشمنی مومن اور مسلمان کرتا نہیں آپس میں ایک دوسرے سے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہے، مومن بھائی ہیں. اللہ نے کہا ہے بھائیوں کے لیے راستے روکنا، بھائیوں کا شریک ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جانا، بھائیوں کے شریک ہونے کے بعد جو ہے دوسرا نکاح کرنا، یہ سب مومن کی علامت نہیں ہے. کس کی علامت ہے؟ جو مومن نہیں ہے اس کی علامت اور پہچان ہے. پھر مومن کی علامت کیا ہے؟ محبت. کیسی محبت؟ جیسی صحابہ کرام نے کی تھی، جیسی ہمارے اسلاف نے کی تھی. ایک مثال بتاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. تاریخ میں تو ایسے کئی واقعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے یہاں پہ بکری کا سر بطور ہدیہ کے پہنچا، تحفے کے. جب وہ سر پہنچا ہدیہ اور تحفے کے تو چونکہ ہدیہ اور تحفہ پلٹایا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ صحابی نے کہا کہ دیکھیے میرا فلاں بھائی ہے جو وہ اور اس کے اہل و عیال بچے اس تحفے کے زیادہ حقدار ہیں، بہتر ہے کہ مجھے دیتے ہوئے یہ تحفہ فلاں کو پلٹا دو. روایت میں آتا ہے وہ تحفہ اس کے پاس جاتا ہے، گھومتے ہوئے ایک روایت میں 7 ایک روایت میں 9 گھرانے سے گھومتے ہوئے پھر اسی صحابی کے پاس آ پہنچتا ہے. یہ ہمارے اسلاف تھے، آپس میں محبت. اور صرف ایسا نہیں کہ زندگی میں جب معاملہ سکرات کا تھا نا، نرخرے میں موت تھی، جب کی بھی بات سنیے، غزوۃ الجیش العسرہ کا واقعہ یا احد کا ہے، واللہ اعلم، تعبیر فی الوقت ازبر نہیں ہے. صحابہ کرام جو ہے جو شہادت کے قریب ہیں، میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، موت آنے والی ہے، شہید ہونے والے ہیں، پانی کے لیے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں پانی. صحابیات بھی جنگوں میں شریک ہوتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی، شہیدوں جو ہے شہید ہوتے تھے، جو زخم جن کو لگ جاتا تھا ان کو مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھی، پانی وغیرہ پلاتی تھی. لے کر آتی ہے صحابیہ پانی، ابھی قریب آتی ہے، لینے لگتے ہیں کہ اتنی دیر میں بازو میں سے ایک اور ایسے آدمی کی آواز آتی ہے جس کی موت نرخرے میں جو شہید ہونے کے قریب ہے، وہ کہتا ہے پکار کر پانی. یہ شہید ہونے والے صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا یہ بھائی ہے، اسے پہنچا دو. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے، رحماء بینہم، محبت آپس میں، ہمدردی. چاشنی جانتے ہیں؟ چاشنی ہم اور آپ جانتے ہیں نا. چاشنی اگر بنانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی اور شکر کو ملا کر گھولنا پڑتا ہے. جب پانی اور شکر کو ملا کر گھولیں گے تو ہمیں چاشنی کی ضرورت ہے تو چاشنی حاصل ہوگی.
اسے گرما گرم کرنا پڑے گا، جو بھی ترتیب ہے۔ اگر ایک آدمی صرف پانی رکھے اور شکر رکھے اور سوچے کہ چاشنی مل جائے، ملنا ہے؟ نہیں ملنا ہے۔ ایسے ہی ایمان کی چاشنی ہے، ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں، خطبہ مسنونہ میں آپ نے حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثن، تین لوگ ایسے ہیں یا تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس میں پائی جائے گی وجد حلاوت الایمان، حقیقت میں ایمان کی مٹھاس اسی کو ملے گی، ایمان کی لذت اسی کو حاصل ہوگی، ایمان کی چاشنی وہی پائے گا۔ کون؟ جس میں یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی کیا؟ ہم دیکھیں اپنے آپ کا جائزہ لیں، دل و ذہن و دماغ کو جو ہے تھوڑا جگائیں کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ مومن کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں، مما سواہما، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تھوڑا ہم غور کریں، بہت سے میرے بھائی ایسے ابھی داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ نہیں نا، وہ بیوی نہیں کہہ رہی ہے۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں ہر مہینہ فلاں کی جہاں پر جا کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا جو ہے درجہ دے رہے، بھائی کیوں؟ وہ ہمارے فلاں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن کی شان یہ ہے، اور مومن ایمان کی حلاوت اور چاشنی تب پائے گا ان یکون اللہ ورسول احب الیہ، اللہ رسول اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں تمام دنیا داری سے، تمام لوگوں سے۔ اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد چوں چرا کرنا مومنانہ صفت نہیں، آپ نے بارہا سنا بھی۔ بہرحال وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ ایک بندے سے محبت کر رہا ہے، کیوں محبت کر رہا ہے؟ لا يحبه الا للہ، مقصد ہے اللہ کی رضا۔ ایک بندے نے اس پر بڑی زیادتی کی، بدلہ نہیں لے رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، درگزر کر جان دو، اللہ رب العالمین نے معاف کرتا ہے، مومن و مسلمان ہے نا۔ ایک بندہ ہے، ایک بندے مومن سے مسلمان سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ کہ بھئی اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، میں اس سے ساتھ رہوں گا، میں بھی فرما بردار بن جاؤں گا۔ لیکن یاد رہے ولا اور برا جو ہے نا، اگر ایک بندہ شرک میں ملوث ہے، بدعات اور خرافات کا عادی ہے، اس پر عمل پیرا ہے، تو اس سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں، اسلام کی پہچان نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے عین خلاف ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سے بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی بن طالب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، چار لعنت والی چیزیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من غیر منال ارض، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ نے اس پر بھی لعنت کی ہے کہ جو کسی محدث یعنی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ پناہ دینا، صرف ساتھ میں رکھ لینا، یہ لعنت کا سبب ہے۔ اگر اس بدعتی کا ساتھ دیتا ہے تو بدرجہ اولا لعنت کا سبب ہے۔ اور یہ صرف جو ہے ایسا نہیں کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں مذکور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ملتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک شاگرد آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی تم پر رحمت اور سلامتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتا ہے ان فلان یقرأ علیک السلام، کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، فلاں ابن فلاں آپ کو سلامتی بھیجتا ہے، یعنی آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ سلام پڑھتے مراد آپ کو سلام پہنچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی سلام آپ کو بھیج رہا ہے تو جواب صرف وعلیکم السلام نہیں دینا ہے، بلکہ علیکہ وعلیہ السلام، یہ جواب کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب سنتے ہیں نا تو کیا جواب دیتے معلوم؟ جب تم جاؤ گے نا لا تقرؤ منی السلام، جانے کے بعد اس بدبخت کو میرا سلام، بدبخت کا ورڈ میں اپنی طرف سے لا رہا ہوں، اس کو میرا سلام نہیں پہنچانا۔ کیوں بدبخت کہہ رہا ہوں مان؟ لأنی، اس لیے کہ علمت، مجھے معلوم ہوا ہے، انہ قد احدث، اس نے دین میں بدعت اختیار کی ہے۔ اگر بدعتی ہے تو اس سے میرا سلام مت پہنچانا، اگر مومن اور مسلمان ہے
تو ہمدردی، محبت یہ مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن شرک اور بدعت میں مبتلا ہے تو بندے کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہرحال ہمدردی صحابہ کرام میں اور بھی کئی باتیں ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کتنی پائی جاتی تھی اس کا اندازہ ہمیں شریعت کے اور صحابہ کرام کے طور طریقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مومنانہ جو اوصاف ہیں ان اوصاف کا ہمیں حامل بنا دے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے اگر ہم سے کوئی ایمان والی صفت چھوٹ رہی ہو، اللہ رب العالمین ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جانے انجانے ہم سے شرک ہو رہا ہو، بدعات اور خرافات ہو رہی ہو ہم سے یا ہمارے کسی بھائی سے، مسلمان سے، اللہ رب العالمین اسے دین کی صحیح تعلیم کو سمجھنے، سیکھنے اور سیکھنے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پریشانی کو اپنے غیبی امداد اور نصرت سے دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو پریشان ہیں اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پریشانی مالی ہو اللہ اس کے رزق کے حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی جسمانی ہو اللہ ایسے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کی ہو اللہ رب العالمین ایسے تمام بے راہ اولاد کو رائے ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے ہو اللہ رب العالمین ایسے تمام جوڑوں کو اولاد نرین عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بھی تیرے نبی کے پہنچائے ہوئے حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی الشام وفی پنجاب وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم اللہ یعلم۔ اقیموا الصلاۃ۔